اٹھا ہوگا تو یقیناً سب سے زیادہ گریہ چوتھے امام نے کیا ہوگا، اس لیے کہ چوتھے امام کے بیٹے موجود ہیں تو تابوت اٹھا رہے ہیں، جنازہ اٹھایا ہے، لیکن اس وقت جب جنازہ چلا ہوگا تو چوتھے امام کو اپنا پاپا ضرور یاد آیا ہوگا کہ میں کربلا میں موجود تھا لیکن میرے بابا کی بے کفن لاش میرے سامنے، میری نگاہوں کے سامنے پڑی تھی۔ آپ کی آواز بلند خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے، کہ وہ مظلوم امام کہ جس نے وہ منظر دیکھے، وہ لمحے زندگی میں آئے کہ پھر پوری زندگی 95 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ، شہادت کا سن 25 محرم 61 ہجری کے بعد روایتیں لکھتی ہیں کہ پھر کبھی مسکرائے نہیں، لبوں پر تبسم نہیں آتا، جب پانی دیکھتے ہیں تو اپنے بابا کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اور نہ جانے دن بھر میں امام کتنی مرتبہ روتے ہوں، جب لکھا ہے کہ جب چلو میں پانی لیتے تھے تو یہ کہہ کے روتے تھے قسم خدا کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اب اس آپ میں کس کی تصویر دیکھتے ہوں گے، نہ جانے سکینہ کی فریاد سنائی دیتی ہو یا علی اصغر کی شہادت یاد آتی ہو، نہ جانے کون سا کربلا کا لمحہ یاد آتا ہو۔ 2 یا 3 منٹ اور بات ختم کر دیں۔ کربلا میں چوتھے امام جب اسیر کیے گئے، اہل حرم اسیر کیے گئے، امام حسین کی شہادت کے بعد جب ظالم لے کے چلے ہیں اہل حرم کو، تو اہل حرم کے غم میں اضافے کے لیے مقتل کے درمیان سے یہ قافلہ گزارا ہے کہ جہاں شہیدوں کی بے کفن لاشیں رکھی ہوئی تھیں، دھوپ میں جہاں فاطمہ کے دلبند کی لاش پڑی ہوئی تھی، جہاں علی اکبر سینے پر نیزہ کھائے ہوئے لیٹے تھے، اسی کے قریب سے اہل حرم کو گزارا۔ یہ گزارنے کا مقصد یہ تھا کہ سب اپنے اپنے وارثوں کی بے کفن لاشیں دیکھیں، ان کے غم میں اضافہ ہو جائے۔ اور وہی ہوا کہ جب چوتھے امام اپنے بابا کی لاش کے قریب سے گزرے تو اس جوان بیٹے نے اپنے بابا کی بے کفن لاش دیکھی۔ جب اپنے بابا کی بے کفن لاش دیکھی تو چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا۔ جناب زینب سمجھا رہی ہیں، حوصلہ دلا رہی، بیٹا ابھی اور بڑی بڑی منزلیں طے کرنا ہے۔ یہ کون سی بڑی منزلیں؟ جب امام جانے لگے مظلوم کربلا، جب رخصت ہو رہے تھے چوتھے امام سے، تو آپ بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بیٹا میرا امتحان ختم ہو رہا ہے، ابھی تمہیں بڑی منزلیں طے کرنا ہے۔ کربلا سے بڑی کون سی منزل ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کون سی منزل ہو سکتی ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے ششماہے کی قبر اپنے ہاتھ سے بنائے؟ اس سے بڑی کون سی منزل ہو سکتی ہے کہ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان 18 برس کے جوان کی میت خود اکیلے لیتے ہیں؟ اس سے بڑی کون سی منزل ہو سکتی ہے کہ ایک بھائی اپنے جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازو اپنے سینے سے لگائے؟ اس سے بڑی منزل کون ہو سکتی ہے کہ ایک چچا اپنے یتیم بھتیجے کے جسم کے پامال ٹکڑے اپنے ہاتھ سے چنے؟ اس سے بڑی کون سی منزل ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس سے بڑی ایک منزل ہے، اس سے بڑی منزل وہ ہے کہ زینب و ام کلثوم بیریدہ ہوں، کوفہ اور شام کا بازار ہو، منادی یہ ندا دے دیکھو یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نوازیاں ہیں جو بے مقنع چادر پلوے عام میں لائی جا رہی ہیں۔ یہ بڑی منزل تھی جو کربلا سے بھی بڑی ہے، کیوں کہ زینب فاطمہ کی بیٹی بیریدہ۔ بس 1 یا 2 منٹ کی بات اور بات ختم کر لوں۔ ایسی یہ بڑی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا، مولا مصائب کہاں زیادہ گزرے، مصیبتیں کہاں زیادہ پڑی، تو امام نے کربلا کا نام نہیں لیا، بلکہ کہتے ہیں شام شام شام۔ شام میں کون سے مصائب میرے مولا کے دل پر گزر گئے کہ کربلا کا نام لینے سے پہلے مولا فرماتے ہیں شام شام شام۔ تب شام کا ایک منظر بات ختم ہو رہی ہے، ایک منظر کی شام میں کیا گزر گئی۔ لکھا یہ کہ جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے تو ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا اور وہ قافلہ تب تک ٹھہرا رہا۔ یزید نے منادی کرائی کہ تماشائیوں کو جمع کیا جائے، اور جمع ہونے والوں کی تعداد یہ بڑھ رہی۔ اس وقت اتنے بڑے شہر نہیں ہوتے تھے کہ ایک شہر میں 2, 4, 10 لاکھ آدمی اکٹھا ہو جائیں، کم تعداد ہوا کرتی تھی، آبادی کم ہوتی تھی۔ لیکن ذرا سوچئے کہ جب کم آبادی والے شہروں میں 4.5 لاکھ سے زیادہ تماشائی جمع کیے گئے تھے۔ آپ یہ سنتے ہیں کہ آئینہ بندی کی گئی تھی، کیوں کہ اس لیے کہ یہ اسیروں کا تماشا کوئی دیکھنے سے چوک نہ جائے، یہ آل رسول ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی ہیں جو بے گجاوا اونٹوں پر لائی جا رہی ہیں۔
تماشائی لاکھوں کی تعداد میں تماشائی چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب شام میں ہماری یہ حالت تھی، اتنی زیادہ بھیڑ تھی کہ ہم دبے جاتے تھے، آگے آگے لوگ خوشی مناتے ناچتے ہوئے چل رہے تھے، پیچھے پیچھے ہم سر جھکائے ہوئے قیدیوں کی طرح، اسیروں کی طرح ہم چل رہے تھے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا، کوئی آل رسول کا پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔